اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اچھا، آج کا ٹاپک جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں جو ہے عمومی طور پر جو ہے میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے. جب طلاق ہو جاتی ہے تو پھر مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ان کے درمیان جو بچے ہوتے ہیں اس کا کیا بنے گا، یعنی اس کا کیا ہوگا. تو پھر جو ہے اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے. تو دیکھو کہ کہتے ہیں کہ وَإِذَا وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فَالْأُمُّ حَقُّ بِالْوَلَدِ. سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ جب میاں بیوی کے درمیان جو ہے جب طلاق ہو جائے کسی بھی وجہ سے یا فرقت ہو جائے تو ماں جو ہے وہ بچی کی پرورش کا زیادہ حقدار ہوتی ہے. صحیح ہے، یعنی ماں اگرچہ طلاق یافتہ ہو لیکن پھر بھی اس بچی کی پرورش جو ہے وہ ماں کی ذمہ اس کا حق ہے جب تک کہ جو ہے وہ دوسری شادی نکاح نہ کر لے. ہاں، جب وہ نکاح کر لے تو پھر جو ہے اس سے یہ حق ساقط ہو جاتا ہے. تو اب کہتے ہیں کہ پرورش میں کون کون سے لوگ جو ہے آگے ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ماں. تو دیکھو پرورش میں جو ہے ننہال کو جو ہے وہ ددہال پر جو ہے ترجیح دی گئی. کیا کر دی ہے؟ ترجیح دی گئی. بس اگر سب سے پہلا حق جو ہے ماں کا ہوتا ہے. اگر ماں جو ہے اس کی شادی ہو جائے یا وہ جو ہے وفات ہو جائے تو پھر اس کی دوسری نمبر پر جو ہے نانی جو ہے اس پرورش کے حقدار ہوتی ہے. صحیح ہے اس بچی کی. پھر اگر کیا ہو جائے نانی جو ہے وہ موجود نہ ہو کسی وجہ سے تو پھر جو ہے کس کو ہوگا؟ اس کے بہنوں کو. سمجھا گیا نا. پھر اس کے بعد جو ہے اس کی دادی کو حق ہے. پھر دادی کے بعد جو ہے اس کی بہنوں کا، یعنی اس بچی کا بہن اگر موجود ہو تو پھر اس بہن کا حق ہے. اس کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے خالہ کو حق ہوگا. خالہ کے بعد جو ہے خالہ کے بعد جو ہے کسی یعنی خالہ کے بعد پھر پھوپھیوں کو. عرض یہ ہے کہ پرورش میں جو ہے ننہال کو ترجیح دی گئی کیونکہ اس میں شفقت زیادہ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ شفقت زیادہ ہوتی ہے. کس چیز کی؟ برخلاف ددہال کی. تو اسی وجہ سے جو ہے یعنی باپ کی جو کیا ہوتی ہے اس کو ترجیح جو ہے وہ کم دی گئی. تو اسی وجہ سے سب سے پہلے جو ہے ماں کا حق ہوتا ہے جب تک جو ہے وہ شادی نہ کر لے. ہاں، یہ کب تک یہ پرورش باقی رہتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ پرورش اس وقت تک باقی رہے گا جب تک جو ہے یہ بچہ خود جو ہے کھانے پینے کا عادی نہ بن جائے. سمجھا گئے؟ ہاں، جب اس کا عادت پڑ جائے کھانے پینے کا تو پھر اس کے بعد جو ہے باقی پرورش کے اب جو ہے اس کی تربیت کرنا ہے، پڑھانا ہے تو وہ جو ہے باپ زیادہ اچھی طرح طریقے سے کر سکتا ہے. تو اسی وجہ سے اور یہ تقریباً 7-8 سال تک جو ہے یہ بچہ یہ کھانا پینا جو ہے خود اپنے ساتھ یعنی عادت بن جاتی ہے اس کے اکیلا کھانے پینے کا. تو پھر اس کے بعد 7 سال کے بعد جو ہے بچی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے باپ کو سپرد کرنا چاہیے. تو دیکھو وَإِذَا وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، جب وہ واقع ہو جائے جدائی دو میاں بیوی کے درمیان، فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ، تو ماں جو ہے وہ زیادہ حقدار ہوگی. تو ماں جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے کس چیز کی؟ بچی کی. تو ماں جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے کس چیز کی؟ بچی کی. فَإِن لَمْ تَكُنِ الْأُمُّ، بس اگر ماں جو ہے وہ زندہ نہ ہو، یعنی اس کی شادی ہو جائے کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ موجود نہ ہو، فَأُمُّ الْأُمِّ أَوْلَى مِنْ أُمِّ الْأَبِ، تو پھر جو ہے نانی جو ہے وہ زیادہ، یعنی ماں کی ماں جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے من ام الاب. کہاں سے؟ کس سے؟ کہ دادی سے، یعنی باپ کی ماں سے. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أُمُّ الْأُمِّ، ہاں البتہ اگر نانی بھی موجود نہ ہو، فَأُمُّ الْأَبِ أَوْلَى مِنَ الْأَخَوَاتِ، تو پھر اس صورت میں جو ہے دادی بھی چونکہ پرشفقت ہوتی ہے تو اس وجہ سے دادی جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے من الاخوات، کسی سے؟ بہنوں سے. فَإِن لَمْ تَكُنْ جَدَّةٌ، ہاں اگر دادی بھی موجود نہ ہو، فَالْأَخَوَاتُ أَوْلَى مِنَ الْعَمَّاتِ وَالْخَالَاتِ، تو پھر جو ہے اس بچی کی بہنیں جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے کسی سے؟ پھوپھیوں سے اور خالوں سے. ہاں، جب وہ موجود نہ ہو تو پھر جو ہے خالہ کو پھوپھیوں پر ترجیح دی جائے گی. وَتُقَدِّمُ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ، یہاں پر یہ بیان فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ستیلی بہنیں ہوتی ہے یعنی حقیقی جو کہ ماں باپ
حقیقی بہنیں ہوتی ہیں، اور بعض جو ہے صرف ماں شریک بہنیں ہوتی ہیں، اور بعض جو ہے وہ باپ شریک بہنیں ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے حقدار، اگر بہنوں میں سے جو ہے یہ مختلف قسم کی بہنیں موجود ہو تو پھر جو ہے یعنی وہ بہن مقدم ہوگی جو کہ ماں شریک بھی ہو اور باپ شریک بھی ہو، پھر اس کے بعد جو ہے ماں شریک بہن کو ترجیح دیا جائے گا، پھر اس کے بعد جو ہے باپ شریک کو کیا کر دیا جائے گا، ترجیح دیا جائے گا۔ دیکھو وتقدم الاخت من الاب والام، اور مقدم ہوگی حقیقی بہنیں، ثم الاخت من الام، پھر اس کے بعد ماں شریک بہن، ثم الاخت من الاب، پھر اس کے بعد جو ہے کون، پھر اس کے بعد جو ہے حقیقی بہن باپ شریک بہن جو ہے وہ کیا ہوگی، مقدم ہوگی۔ ثم الخالات اول من العمات، ہاں اگر پھوپھیاں ہو اور ساتھ میں خالہ ہو تو پھر خالہ کو جو ہے وہ پھوپھیوں پر ترجیح دی جائے گی، کیا کیا جائے گا، پھوپھیوں پر جو ہے خالہ کا ترجیح دیا جائے گا۔ وَيَنزِلْنَ كَمَا نَزَلَتِ الْأَخَوَاتُ، تو کہتے ہیں کہ یہ وہی والا معاملہ ہے کہ اگر خالات میں بھی اس طرح ہو کہ کوئی جو ہے باپ شریک خالہ ہو، یعنی جس کا نانا جو ہے نانا اور نانی جو ہے یہ ایک ہی ہو، یا جو ہے جس کا ماں شریک جو ہے خالہ ہو، یا کیا صرف باپ شریک خالہ ہو، تو پھر اس صورت میں جو ہے وہی ہوگا کہ حقیقی خالوں کو ترجیح دیا جائے گا علاتی پر اخیافی پر۔ اخیافی سے مراد جو ہے باپ شریک کو، اور علاتی سے مراد جو ہے ماں شریک کو۔ دیکھو وَيَنزِلْنَ كَمَا نَزَلَتِ الْأَخَوَاتُ، کہ ان پھوپھیوں اور خالوں کو بھی وہی ترتیب دیا جائے گا كَمَا نَزَلَتِ الْأَخَوَاتُ، جیسے کہ بہنوں کو ترتیب دیا گیا ہے، یعنی حقیقی علاتی اخیافی علاتی۔ ثم العمات ينزلن كذلك، پھر پھوپھیوں کو بھی وہی ترتیبات دیا جائے گا جس طرح بہنوں کو ترتیب دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان جتنی بھی ہم نے پرورش کے رشتے بتا دیا کہ پہلی ماں کو ہوگی، پھر نانی کو ہوگی، پھر دادی کو ہوگی، اور پھر بہنوں کو ہوگی، پھر خالہ کو ہوگی، پھر پھوپھیوں کی ہوگی، تو ان میں سے جس نے بھی شادی کر لیا، نکاح کر لیا، بس اس کی پرورش کا حق جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا۔ بس اگر بہن نے ماں نے جو ہے شادی کی تو اس کا پرورش کا حق ساقط ہو جائے گا، نانی کی طرف چلا جائے گا، پھر نانی نے اگر شادی کی تو پھر دادی کی طرف آئے گا، اگر دادی نے شادی کی تو پھر جو ہے بہنوں کی طرح بہنوں سے جو ہے خالہ کی طرح پھوپھیوں، پھر آخر میں جو ہے کیا ہوتا ہے کہ اس کی چچوں کی طرف ترجیح دیا جائے۔ دیکھو وَكُلُّ مَن تَزَوَّجَ مِنْ هَؤُلَاءِ، اور جس نے بھی شادی کر لی ان لوگوں میں سے، سقط حقها فی الحضانة، تو اس کا حق جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا پرورش میں، الا الجدة اذا كان زوجها الجد، ہاں مگر دادی جو ہے اس صورت میں، یعنی اگر دادی کا نکاح جو ہے وہ کیا ہو جائے، خود اپنی ہی رشتہ داروں میں ہو جائے، اپنی ہی گھر میں ہو جائے، تو پھر اس صورت میں دادی کا حق ساقط نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اب اگر اس کا جو ہے اس کا شوہر جو ہے وہ کس چیز کے متعلق ہو، کیا ہو، کس چیز کے متعلق ہو، یعنی اس کے رشتہ داروں میں سے ہو، تو پھر جو ہے وہ کیا ہوگا، اس کا حق جو ہے یہ بھی تو پھر اس بچی کا رشتہ دار آتا ہے نا، تو اسی وجہ سے اس کا حق جو ہے پھر ساقط تو نہیں ہوگا۔ ہاں اگر نانی کا نکاح جو ہے کسی اور کے ساتھ اجنبی کے ساتھ ہو جائے تو پھر اس صورت میں جو ہے حق ساقط ہو جاتا ہے۔ الا الجدة اذا كان زوجها الجد، اور کیا جائے گا، الا الجدة، مگر نانی کا۔ اچھا تو دیکھو الا الجدة، مگر دادی کا، اذا كان زوجها الجدة، جبکہ کیا ہو، اس کا شوہر جو ہے وہ کیا ہو، وہ بھی دادا بن رہا ہو، یعنی کسی رشتے میں اس کا دادا بنا ہو تو پھر تو جائزہ بنا گیا۔ اگر اس کے علاوہ پرایا کے ساتھ جو ہے شادی کر لیا زندگی، تو پھر جو ہے اس سے بھی حق ساقط ہو جاتا ہے۔ اچھا کہتے ہیں کہ اگر وہ کیا ہو، یعنی بچوں کی پرورش کرنے والی اس کے خاندان اور قبیلے میں سے کوئی عورت نہ ہو، یعنی جتنی بھی ہم نے پرورش کے حقدار لوگوں کو بیان کر دیا، ان میں سے کوئی بھی رشتہ دار نہ ہو، سمجھے کوئی بھی عورت موجود نہ ہو، اور دوسرے رشتہ دار جو ہے اس بچی کے معاملے میں، یعنی مرد جو ہے اس بچی کی پرورش کے بارے میں جھگڑا کر رہا ہے، ایک چاچا کہہ رہا ہے کہ میں کروں گی، ماموں کہہ رہا ہے کہ میں اس کا پرورش ہے، تو پھر کون زیادہ حقدار ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میراث میں جو مقدم ہوتا ہے وہی جو ہے مقدم کا ہے۔ مثال کے طور پر جائیداد میں جو ہے سب سے پہلا جو ہے وہ بیٹا آتا ہے نا، بیٹے کے بعد جو ہے دادا آتا ہے، یعنی باپ اور دادا آتا ہے، پھر اس کے بعد چچا آتا ہے، پھر چچا کا بیٹے آتے ہیں، پھر
وغیرہ الی آخر آتا ہے. تو اس طرح سب سے پہلے حقدار جو ہے باپ ہوگا، پھر باپ کے بعد جو ہے دادا ہوگا، پھر دادا کے بعد جو ہے چچا ہوں گے، پھر چچا کے بیٹے ہوں گے. تو اسی ترتیب سے جو ہے وہ اس کو پرورش کا حق حاصل ہوگا جو کہ میراث میں ملتا ہو. دیکھو فإن لم تكن للصبي امرأة من أهله، بس اگر نہ ہو اس بچے کے لیے کوئی عورت من اہلہ اس کے کیا خاندان میں سے، فاختصم فیہ الرجل، بس اس پرورش کے معاملے میں جو ہے مرد جھگڑا کر رہے، فاولاہم بہ اقربہم تعصیبا، تو فاولاہم، بس ان میں سے جو ہے وہ کیا ہوگا، سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا اقربہم تعصیبا، جو کہ عصبہ کے لحاظ سے اس بچے کی زیادہ قریب ہو. سمجھ آ گئے؟ مثال کے طور پر دادا اور چچا کے درمیان جو ہے، یعنی دادا کے بیٹے کے درمیان جو ہے وہ جھگڑا ہو جائے، دادا کہہ رہا ہے کہ میں پرورش کروں گا، چچا کہہ رہا ہے کہ میں کرا، تو پھر اس میں دادا کو ترجیح دیا جائے گا، کیونکہ حسبہ کے لحاظ سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، دادا جو ہے وہ چچا پر مقدم ہوتا ہے. اچھا دیکھو، والام والجدۃ احق بالغلام، ماں اور نانی جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے لڑکے کے معاملے میں، حتی یاکل وحدہ. دیکھو کہتے ہیں نا کہ یہ پرورش کا حق کتنے سالوں تک رہے گا. تو لڑکی کے بارے میں یہ قاعدہ آپ یاد رکھو کہ جب تک کہ وہ خود اپنے ساتھ تنہا اکیلے جو ہے وہ کچھ کھا پی سکتا ہے تب تک جو ہے یہ پرورش ہے. اور یہ عمومی طور پر 7-8 سال تک ہوتا ہے، عادی بن جاتا ہے خود اکیلا کھانے کی. 7 اور 8 سال تک جو ہے ماں کی پرورش کا حق ہوگا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوگا، باپ کو حوالے کر دیا جائے گا. اور لڑکی کے متعلق یہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ جب تک جو ہے وہ بالغ نہ ہو جائے، سمجھا کہ تب تک جو ہے اس کا پرورش جو ہے وہ نانی کے ساتھ یا اس کی ماں کو ہوگا. ہاں جب وہ بالغ ہو جائے پھر اس کے بعد چونکہ اس کی شادی کا مسائل ہوتے ہیں، یعنی اور ضروریات کے مسائل ہوتے ہیں، تو وہ باپ جو ہے وہ زیادہ حقدار ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو سپرد کر دیا جائے گا. دیکھو والام والجدۃ حق بالغلام، ماں اور نانی جو ہے حق بالغلام، وہ لڑکی کا زیادہ حقدار ہے، حتی یاکل وحدہ، یہاں تک کہ وہ اکیلے کھانا کھائے، ویشرب وحدہ، یہاں تک کہ وہ اکیلے کھانے پینے کا عادی ہو جائے، ویلبس وحدہ ویستنجی وحدہ، یعنی یہاں تک کہ وہ خود اکیلے کھا پی سکتا ہو اور اکیلے کپڑے بدل سکتا ہو اور اکیلے جو ہے وہ استنجا کر سکتا ہو. جب یہ کام خود کر سے تو پھر سمجھو کہ اب یہ پرورش سے نکل گیا، اب اس کو باپ کو سپرد کرنا ہوگا. دیکھو ہمارے عدالت میں کتنے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، مسائل ہوتا ہے، 6-8-10 سال 15 سال تک جو ہے یہ معاملے کر. اگر شریعت کی طرف دیکھو کتنا پیارا جو ہے اس کا جو ہے انتظام بنایا گیا ہے. وبالجاریۃ حتی تحیض، اور لڑکی کے معاملے میں جو ہے وہ یعنی ماں اور نانی تب تک جو ہے وہ مستحق ہوگی حتی تحیض، یہاں تک کہ اس کو مینسز آ جائے. بس جب اس کو مینسز ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کی ماں باپ کو سپرد کرنا لازم ہوگا. ومن سوى الام والجدۃ، اچھا لیکن یہ تو ہم نے کہہ دیا نا کہ ماں اور نانی کو اس کا پرورش کا حق ہے کہ لڑکا جب خود تنہائی میں جو ہے وہ کام کرنے کا اکیلے کام کر سکتے ہو، اور دوسرا یہ کہ ہو کون لڑکی جب وہ کیا ہو جائے اس کو مینسز آ جائے. لیکن اگر ماں نہ ہو اور اس طرح نانی نہ ہو، اس کے علاوہ دوسرے پرورش والی کیا ہو عورتیں ہو، مطلب دادی ہو یا جو ہے اس کی بہنیں ہو یا خالہ ہو یا پھپھیاں ہو الی آخرہ، تو پھر اس صورت میں جو ہے کیا ہوگا، عورت جو ہے وہ لڑکی جو ہے وہ اس کے پاس تک نہیں رہنے دیں گے، یعنی حیض تک مینسز تک جو ہے اس کے پاس نہیں رہنا ہے، بلکہ جب بھی وہ قابل شہوت ہو جائے، یعنی قریب البلوغ ہو جائے کہ وہ جو ہے یہ کیا ہوتا ہے، یہ پوشیدہ رازوں کو سمجھنے لگی، اس کو شہوت یعنی شہوت ہو جائے، تو پھر جو ہے اس صورت میں جو ہے اس وقت جب قابل شہوت یعنی حیض سے پہلے جب قابل شہوت ہو جائے تو پھر اس کو باپ کو سپرد کرے، کیونکہ یہ عورت ایسی ہے کہ وہ صحیح طور پر جو ہے اس کا تربیت پرورش نہیں کر سکی، تو اسی وجہ سے بہتر یہ ہے کہ اس کے باپ کو سپرد کرے. ومن سوى الام والجدۃ، اور ماں اور نانی کے علاوہ حق بالجاریۃ، جو کہ پرورش کا حق رکھتی ہے لڑکی کا، حتی تبلغ حدا تشتہی، سمجھا گئے، حتی تبلغ حدا تشتہی، یہاں تک کہ جو ہے وہ قابل شہوت کو پہنچ جائے، یعنی جب شہوت کی حد کو پہنچ جائے تو پھر اس وقت جو ہے اس کے پرورش کا حقدار ہوگا، اس کے بعد ہو نہیں. والامۃ اذا اعتقها مولاها وام الولد اذا اعتق فهي في الولد كالحرة، تو کہتے ہیں کہ جب ایک باندی جو ہے اس کا آقا اس کو آزاد کر دے یا جو ہے وہ ام ولد بن جائے، سمجھا گیا، ام ولد بن جائے یعنی اس کا آقا وفات ہو جائے، ام ولد بن جائے، تو پس جو ہے وہ اپنے
परवरिश के मामले में जो है वो अपनी आज़ाद औरत की तरह है, यानी जिस तरह आज़ाद औरत जो है अपने बच्ची का कब तक जो है वो परवरिश का हक रखती है और कब तक नहीं रख सकती, तो इस तरह ये उम्मुल वलद भी क्या होते हैं, ये हक रखती है। देखो वल अमतु इज़ा आताक़ा मौलाहा, जब एक बांदी जो है वो अपने आका उसका आका उसको गुलाम आज़ाद कर दे, उम्मुल वलद इज़ा उतिक़त, या उम्मुल वलद जब आज़ाद कर दी गई, फ़हिय फ़िल वलद कल हुर्रत, तो वो बच्चे के हक में आज़ाद औरत की मानंद होगी। वलैसा लिल अमति व उम्मुल वलद क़ब्ल al-'itq हक़्क़ुन फ़िल वलद, तो कहते हैं कि बांदी और इस तरह उम्मुल वलद आज़ाद होने से पहले जो है वो बच्ची की परवरिश का हकदार नहीं होती। वलैसा लिल अमति व उम्मुल वलद क़ब्ल al-'itq हक़्क़ुन फ़िल वलद, और नहीं है बांदी के लिए और उम्मुल वलद के लिए आज़ादी से पहले बच्ची में कोई हक़। वज़्ज़िम्मिय्यतु हक़्क़ु बिवलदिल मुस्लिमी मा लम याक़िल अदयानहा, अब कहते हैं सवाल उठता है कि अगर कोई ज़िम्मी औरत से मुराद जो है या मुसलमान क्या है, ये यहूदी और नसारा की औरत है, क्योंकि मुसलमान जब शोहर मुसलमान हो और औरत जो है यहूदी और नसारी, तो फिर तो ये निकाह जायज़ है ना, क्योंकि वमिनल मुहसनातिल लज़ीना उतुल किताब, इस तरह आयत है मेरे ख्याल से, तो चूँकि जायज़ है तो इसी वजह से हमेशा ज़िम्मिया का लफ्ज़ आता है, ये काफिर का लफ्ज़ नहीं आता, क्योंकि एक मुसलमान और काफिर के दरमियान जब निकाह ही नहीं है तो बच्चे का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। तो इसी वजह से अगर कोई यहूदी और नसारा की जो है वो उसका मुसलमान शोहर मुसलमान हो रही और जो है ज़िम्मिया हो, यानी किताबिया हो, अहले किताब में से हो, तो फिर जो है वो तब तक जो है वो उसकी यानी अपने बच्चे की परवरिश का हकदार होगी जब तक जो है वो उसका बच्चा जो है वो समझ ना सकता हो। समझ आ गया? हाँ, जब समझ आए तो फिर चूँकि जो है असरात का मुरतब होता है ना, 70% जो है माँ का जो है वो क्या होता है असर होता है बच्चे पर, तो इसी वजह से जो है फिर उससे जो है उसके बाप की तरफ वो दे दिया जाएगा। वज़ीमतु हक़्क़ु बिवलदिहिल मुस्लिमी, ज़िम्मिया औरत जो है वो ज़्यादा हकदार है अपने मुसलमान वो बिवलदिहिल मुस्लिमी मुसलमान बच्चे का, मा लम याक़िल अदयान, जब तक कि वो दीन को समझ ना सकते, यानी इस्लाम क्या है, यहूद क्या है, नसरानियत क्या है। लौ यख़ाफ़ अलैहि अन यअलफ़ल कुफ़्र, हाँ अगर क्योंकि अगर खौफ वाले ही अय्यालफ़ल कुफ़्रा कि वो कुफर से मायूस हो जाएगा, तो फिर जो है वो क्या कर दिया जाएगा, उसका बाप को दे दिया जाएगा। वइज़ा अरादल मुतल्लिक़तु अन तख़रुज बिवलदिहा मिनल महर, क्या मिन अश-शहर फ़लैसा लहा ज़ालिका इल्ला अन तुख़्रिज, अब कहते हैं कि यानी एक मुतल्लक़ा जिसकी परवरिश में जो है उसका बच्चा हो, तो अब जो है वो ज़ाहिर सी बात है उसके साथ जो है उसका वालिद साहब जो है वो मुलाकात करेगा ना वक्तन फ़वक्तन, तो कहते हैं कि बग़ैर इजाज़त के, बग़ैर उसके बाप की इजाज़त के बगैर जो है उसी शहर से नहीं निकाल सकती इस बच्चे को अपने साथ, हो किसी और शहर की तरफ जो है उसको नहीं निकाल सकती जहाँ पर जो है बाप मुलाकात हो ना कर सकते हो। हाँ, अलबत्ता अगर वो ये करीब का शहर हो कि बाप जो है उससे वहाँ जाकर मुलाकात कर सकता है, तो फिर इस सूरत में जो है वो क्या हो जाती है, जायज़ हो जाती है। देखो वइज़ा अरादल मुतल्लिक़तु अन तख़रुज बिवलदिहा मिन अश-शहर, जब मुतल्लक़ जो है वो इरादा करे कि वो अपने बच्चे को अपने साथ क्या कर ले, निकाल ले, कहाँ से, इस शहर से फ़लैसा लहा ज़ालिका, तो फिर ये उसके लिए जायज़ नहीं है। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, जी आ रही है आवाज़। तालिबात आपको आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ आ रही है, जी आ रही है, आ रही है। तो देखो फ़लैसा लहा ज़ालिका, बस उसके लिए इजाज़ नहीं है इल्ला अन तुख़रिज, अच्छा आ रही, देखो फ़लैसा लहा ज़ालिका, बस जायज़ नहीं है उसके लिए इल्ला अन तुख़रिज इला वतनिहा, कि वो उसको निकाल ले अपने वतन की तरफ, वक़द कान ज़ौजु तज़व्वज फ़ीहा, हाँ मगर ये कि उसके अपने वतन की तरफ निकाल जहाँ शौहर नहीं, यानी उस वतन की तरफ तो ले जाना दुरुस्त है जहाँ पर जो है उस मियाँ बीवी का आपस में निकाह हो गया था, लेकिन उस शहर की तरफ वो जाना दुरुस्त नहीं है जो शौहर से दूर भी हो और वहाँ पर उसका जो है कोई यानी शौहर का इंतज़ामी जो है वो मुलाकात का कोई जो है वो क्या हो, मुलाकात का कोई इंतज़ाम वगैरह ना हो, तो फिर उस शहर की तरफ जो है वो जाना जो है वो क्या होगा, दुरुस्त नहीं होगा। वाला रजुले
اچھا اب یہاں پر جو ہے مزید جو ہے نفقہ کے اصول بیان کر رہے ہیں کہ والدین ہو گئے یا دادیاں ہو گئے، سمجھا، آبا و اجداد ہو گئے، تو اگر وہ فقیر ہو، سمجھے، یعنی غریب ہو، اگرچہ اس کی دین میں جو ہے اس کی مخالفت، یعنی ایک مسلمان اور دوسرا کافر ہو، تب بھی جو ہے مرد پر جو ہے اس کا نفقہ واجب ہو جاتا ہے۔ وہ علی الرجل، اور مرد پر جو ہے ينفق کہ وہ خرچ کرے علی ابویہ اپنے والدین پر، وہ اجدادہ اور اپنے کس چیز پر، اپنے دادوں پر، وہ جدادہ اور اپنے دادیوں پر، اذا كانوا فقراء جب یہ لوگ جو ہے وہ فقیر ہو، وان خالفوه في دینہ اگرچہ وہ اس کی دین میں جو ہے مخالفت ہو، تب بھی جو ہے اس پر خرچ کرنا ضروری ہوگا۔ ولا تجب، آگے فرماتے ہیں کہ انو رشتوں اصول ہو گیا، زوجین ہو گیا، اگرچہ یعنی اگر وہ دین میں مختلف ہو تب بھی جو ہے اس کا نفقہ آدمی پر واجب ہو جاتا ہے۔ ان کے علاوہ اور رشتہ دار ہو گئے، بہنیں ہو گئے، بھائی ہو گئے، اگر وہ دین میں مختلف ہے تو پھر اس صورت میں جو ہے آدمی پر واجب ہو نہیں ہے نفقہ کہ وہ اس پر خرچ کرے۔ دیکھو ولا تجب النفقۃ مع اختلاف الدین الا للزوجۃ، اور نہیں ہے واجب ہو نفقہ کی دین کے اختلاف کے ساتھ، الا للزوجۃ مگر بیوی، والابوین والدین، والاجداد داد کیا داداؤں، والجدات اور دادیاں، والولد اور بیٹے، وولد الولد اور اس طرح جو ہے پوتے، یعنی اصول اور فروع کے علاوہ جتنی بھی دوسرے جو ہے رشتہ دار ہو اس کا نفقہ جو ہے اختلاف دینین کی وجہ سے ان کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ واجب نہیں ہوتا، اور ان کا پھر بھی واجب ہوتا ہے اگرچہ دین کا اختلاف ہو۔ والنفقۃ واجبۃ لکل ذی رحم محرم منہ، تو کہتے ہیں کہ نفقہ واجب ہے ہر ذی رحم محرم کا، اذا كان صغيرا فقيرا جبکہ وہ چھوٹا ہو اور محتاج ہو، او كانت امرأة بالغة یا ایک عورت بالغ اور محتاج ہو، او كان ذكرا کیا ذکرا زمینا یا ایک ایسا مرد ہو جو کہ اپاہج ہو، او اعمى یا اندھا ہو، فقیرا فقیر ہو، یجب ذلك على مقدار المیراث، تو پھر یہ نفقہ بقدر میراث کا ہوگا، سمجھا گئی، یعنی جس کا جو ہے جتنا میراث کے مطابق جو ہے جتنا جو ہے جزاد میں واجب ہوتا ہے تو اس کی بقدر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کا نفقہ بھی انسان پر واجب ہوتا ہے۔ یہ تب ہو جبکہ وہ چھوٹا بھی ہو یا فقیر ہو یا عورت بالغہ ہو لیکن جو ہے وہ فقیرہ ہو وغیرہ۔ وتجب نفقة الابنة البالغة والابنة الزمن على أبويه ثلاثا على الأب ثلثان وعلى الأم ثلث، دیکھو کہتے ہیں کہ واجب ہے بالغہ بیٹی کا، ابنت البالغۃ بالغہ بیٹی کا، والابن الزمن اور اپاہج بیٹے کا، علی ابویہ والدین پر تین حصوں کے مطابق، علی الاب ثلثان وعلی الام ثلث، تو دیکھو یعنی میراث کے مطابق جو ہے ایک کو بیٹے کی میراث میں جو ہے باپ کو جو ہے ثلث ملتا ہے، ثلثان 2/3 ملتا ہے، اور ماں کو جو ہے 1/3 ملتا ہے۔ تو اسی میراث کے مطابق جو ہے اگر کوئی بیٹا اپاہج ہو، وہ کام وغیرہ نہیں کر سکتے، اس کا کوئی نفقہ کا انتظام نہیں ہے، تو اس کا نفقہ جو ہے باپ پر 2/3 واجب ہوتا ہے، کیونکہ میراث میں باپ اتنے ہی حقدار ہوتا ہے، اور ماں اگر باقی مالدار ہے، وہ خود جو ہے کسی کا محتاج نہ ہو، وہ مالدار ہو، تو اس پر بھی جو ہے 1/3 کے حساب سے واجب ہوتا ہے۔ ولا تجب نفقات مع اختلاف، اور واجب نہیں ہے ان کا نفقہ اختلاف دین کی وجہ سے، یعنی اولاد والدین اولاد بیوی کے علاوہ جتنی بھی جو ہے وہ رشتے جو کہ ہمیشہ اس کے ساتھ نکاح حرام ہو جائے، جیسے بہنیں ہو گئے، پھوپھیاں ہو گئے، خالہ ہو گئے، اگر یہ لوگ جو ہے وہ دین میں اختلاف ہے ان کا تو پھر اس صورت میں اس کا واجب نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ والدین وغیرہ کا پھر بھی واجب ہوتا ہے اختلافی دینے کے باوجود۔ ولا تجب علی الفقیر، اور نفقہ نہیں واجب ہوگا فقیر پر، یعنی اگر آدمی خود فقیر ہو تو پھر جو ہے بیوی اور نابالغ اولاد کے علاوہ کسی اور کا پھوپھیوں، خالہ، بہنوں، ماموں وغیرہ کا نفقہ واجب نہیں ہوتا، جب خود بھی فقیر ہو تو پھر جو ہے دوسرا کا کیا کرے گا۔ وَإِذَا كَانَ لِابْنِ الْغَائِبِ مَالٌ قُضِيَ عَلَيْهِ بِنَفَقَةِ أَبَوَيْهِ، تو کہتے ہیں کہ اگر غائب بیٹے کے پاس یعنی ایک بیٹا ہے جو کہ مفقود ہو گیا ہے، غائب ہو گیا ہے، تو اس کا جو ہے کس پر واجب ہوتا ہے، یعنی اگر اس کے پاس مالک واقعی جو ہے اس کے پاس مال ہو تو اس کی مال سے جو ہے اس کے والدین کا نفقہ اس کے اوپر واجب ہوگا، تو چاہیے کہ کوئی کفیل وغیرہ مقرر کر لے۔ وَإِذَا كَانَ لِابْنِ الْغَائِبِ مَالٌ، اور اگر غائب بیٹے کا کوئی مال ہو، قُضِيَ عَلَيْهِ بِنَفَقَةِ أَبَوَيْهِ، تو اس پر جو ہے اس کے والدین کا نفقہ واجب قرار دیا جائے گا۔ وَإِن باع أَبَوَاهُ مَتَاعَهُ فِي نَفَقَةِ جَازَ عِندَ أبي حنيفة وإن باع العقار لم يجز، تو کہتے ہیں کہ اگر وہ بیٹے کا کوئی سامان وغیرہ ہے نا تو اس کے والدین نے جو ہے اس کا سامان جو ہے اپنی نفقہ کے لیے جو ہے بیچ دیا،
سمجھا گئے ہو؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ جائز ہو جاتا ہے. ہاں اگر اس غائب بیٹے کا جو ہے کوئی زمین وغیرہ ہو اس کو بیچ دیا تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جائز نہیں ہوگا. مطلب یہ ہے کہ اگر والدین کا کے پاس کوئی نفقہ نہیں ہے اس کے غائب بیٹی کا جو ہے کوئی مال وغیرہ ہے تو دیکھیں گے کہ یہ سامان ہے یا زمین ہے. اگر سامان ہو تو پھر اس صورت میں جو ہے والدین اس غائب بیٹی کا سامان بیچ سکتا ہو. لیکن اگر غائب بیٹی کا زمین ہو تو پھر زمین کا اجازت جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ نہیں دیتے ہیں, جبکہ صاحب جو ہے جواز کا فتویٰ دیتے. دیکھو وَإِن بَاعَ أَبَوَاهُ مَتَاعُ فِي نَفَقَتِهِمَا, اگر بیچ دیا اس کی والدین یعنی غائب بیٹی کی مال کو اس کے والدین نے اپنے نفقہ میں بیچ دیا, جاز عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وَإِن بَاعَ الْعَقَارُ لَمْ يَجُزْ, ہاں اگر وہ زمین کو بیچ دیا تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا. وَإِن كَانَ لِلْإِبْنِ الْخَائِبِ مَالٌ فِي يَدِ أَبَوَيْهِ فَانْفَقَا مِنْهُ لَمْ يَضْمَنَا. تو کہتے ہیں کہ اگر بیٹے کا یعنی اگر بیٹا غائب ہو گیا اور اس کا مال جو ہے خود اس کے والدین کے ہاتھ میں ہو اور والدین جو ہے اسی مال سے جو ہے اپنے اوپر خرچ کر رہے تو پھر یہ جائز ہے. اس خرچی کی وجہ سے جو ہے باپ والدین کو ضامن نہیں مانا جائے گا. وَإِن كَانَ لِابْنِ الْخَائِبِ مَالٌ فِي يَدِ أَبَوَيْهِ, اور اگر غائب بیٹے کا مال جو ہے فی ید ابویہ اپنے اس کے والدین کے ہاتھ میں ہو, فَانْفَقَا مِنْهُ, بس وہ دونوں خرچ کر رہے ہو, لم یضمنا, تو اس کو ضامن قرار نہیں دیا جائے گا. وَإِن كَانَ لَهُ مَالٌ فِي يَدِهِ فَانْفَقَ عَلَيْهِمَا بِغَيْرِ إِذْنِ الْقَاضِ ضَامِنًا. تو کہتے ہیں کہ اگر اس غائب بیٹے کا مال جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہو, والدین کے علاوہ کسی اجنبی کے ہاتھ میں ہو, اور وہ جو ہے تو پھر اس صورت میں اس اجنبی کو اختیار حاصل نہیں ہوگا کہ وہ بغیر حاکم کی اجازت سے, بغیر جج کی اجازت سے جو ہے اس کے اوپر خرچ کر لیا, کیا کر لیا, خرچ کر لیا کرے. ہاں اگر اس نے خرچ کیا تو پھر اس صورت میں وہ اجنبی مرد جو ہے وہ کیا ہوگا, ضامن ہوگا. وَإِن كَانَ لَهُ مَالٌ فِي يَدِ أَجْنَبِيٍّ, اور اگر غائب کا مال جو ہے اجنبی کے پاس ہو, فَانْفَقَ عَلَيْهِمَا بِغَيْرِ إِذْنِ الْقَاضِ, اور وہ بغیر قاضی کی اجازت کے ان دونوں پر خرچ کرو, وَمِنَا, تو پھر اس صورت میں یہ اجنبی ضامن ہوگا. وَإِذَا قَضَى الْقَاضِي لِلْوَلَدِ وَالْوَالِدَيْنِ وَلِذَوِي الْأَرْحَامِ بِالنَّفَقِ فَمَضَتْ مُدَّةٌ سَقَطَتْ إِلَّا إِذَنَ لَهُ الْقَاضِي فِي الْإِسْتِئْذَانِ. کہتے ہیں کہ اگر فیصلہ کر دے قاضی غائب کی مال کی اولاد کے لیے, غائب بیٹے کی اولاد کے لیے, اس کے والدین کی ذوی الارحام کے لیے نفقہ کا, سمجھا کہ ایک مدت گزر یعنی فیصلہ تو کیا لیکن ابھی تک دیا نہیں ہے, تو جو جتنا سال گزر گئے ہیں اور فیصلے کے بعد ابھی تک اصول نہیں کیا, تب جو ہے جب یہ اصول نہیں کیا تو پھر بعد میں جو ہے اس ماضی کا سالوں کا جو ہے اس کا کیا ہوگا, قضا نہیں ہوگا. سمجھا کیا ہوگا, یعنی دوبارہ یہ نہیں کہے گا کہ ہمیں پچھلے سال کا بھی زکوٰۃ دے دیں, جس وقت سے جو ہے فیصلہ ہو گیا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے دے دیا جائے گا. وَإِذَا قَضَى الْقَاضِي لِلْوَلَدِ وَالْوَالِدَيْنِ وَلِذَوِي الْأَرْحَامِ بِالنَّفَقَةِ, اور اگر فیصلہ کر دیا قاضی نے اولاد, والوالدین والدین کے لیے, وَلِذَوِي الْأَرْحَامِ اور ذی رحم محرم کے لیے نفقہ کا, فَمَضَتْ مُدَّةٌ, اور ایک مدت گزر گیا, سقطت, تو یہ ساقط ہو جائے گا, مگر یہ کہ اَيَّأْذَنَ لَهُمُ الْقَاضِي فِي الْإِسْتِئْذَانَةِ عَلَيْهِ, ہاں اگر اجازت, مگر یہ کہ اجازت دے دے قاضی ان کو اس کے ذمہ قرض لیتے رہنے کا, یعنی اگر یہ دے دے کہ ہاں اس کے اوپر جو ہے اس کے یعنی اس کے پاس غائب کے پاس جو ہے مال موجود نہیں ہے یا ہے لیکن کسی وجہ سے جو ہے وہ نہیں دے رہے ہیں, تو پھر اس کو یہ دے دے کہ آپ غائب کے نام پر جو ہے اس کو کیا کر لیا کرے, قرض لے لیا کرے. تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ کیا ہوگا, وہ قرض لینا جائز ہوگا, اور یہ قرض لینا, اور یہ ایک قسم کا ایک قرض ہوگا غائب کی مال غائب کے اوپر, اور جب بھی وہ واپس آئے گا تو اس قرض کو کیا کرے گا, ادا کرے گا. وعلى المولى أن ينفق على عبده وامته فإن امتنع من ذلك وكان لهما كسب اكتسبا وانفق منه. تو کہتے ہیں کہ آقا پر جو ہے اس کے خود اپنے غلام کی اور اپنے باندی کا نفقہ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, واجب ہو جاتا ہے. اگر آقا نے ان لوگوں کو نفقہ دینے سے انکار کر دیا, سمجھائے, تو دیکھیں گے کہ غلام اور باندی جو ہے وہ کمانے کی استعداد رکھتی ہے یا نہیں رکھتی, یعنی وہ خود تجارت کر سکتے ہیں وغیرہ, کچھ مزدوری وغیرہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اگر وہ خود کما سکتے ہیں تو پھر وہ خود کما کر جو ہے اپنی زندگی بسر کرے, صحیح ہو گیا. لیکن اگر جو ہے وہ خود نہیں کما سکتے, سمجھا گئی, تو پھر جو ہے مولا کو جو ہے اس کے بیچنے پر مجبور کیا جائے گا کہ جب آپ نفقہ نہیں دے دے, لہٰذا ان دونوں کو جو ہے وہ کسی جگہ پر بیچ دے اور اس کا وہ کیا کر لے,
कीमत जो है वो वसूल कर। देखो अलल मौला, और मौला पर वाजिब है अय्युन फ़िक़ाल अब्दिही व अमतिही कि वो अपने ग़ुलाम और बांदी पर खर्च करे। फ़इन इम्तना मिन ज़ालिका, और अगर वो उससे रुक गया, वकान लहुमा कसबुन, और उनका कमाया हुआ कुछ माल है, इक्तसबा, तो वो उसमें से अपना ऊपर खर्च करे। वनफ़क़ा मिन्हु, और अगर उनकी कोई वनफ़क़ा और उस पर खर्च करे, यानी कमाए और खर्च करे। लम यकुल लहुमा कसब, लेकिन अगर उसका कोई भी कसब नहीं है या उसके अंदर हुनर नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, उजबिरल मौला अला बैअहिमा, तो फिर आका को उन दोनों के खरीदने पर जो है वो क्या किया जाएगा, खरीदने पर मजबूर किया जाएगा कि उन लोगों को बेच दे, यहाँ तक कि जो है वो क्या कर ले, आप नफ़ा जो है उसका कीमत वसूल करे, लेकिन उस पर जो है वो जुल्म ना करे कि उसको ना तो नफ़ा देते हो और ना बेच सकते हो। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल से जो है इंशाअल्लाह किताबुल जिनायात शुरू करेंगे। इसे ये दरमियान में किताबुल इताक़ जो है उसको छोड़ेंगे। किताबुल जिनायात क्योंकि ये जो है आप लोगों की बातें नहीं हैं, ये मौजूदा ज़माने की नहीं है, तो इसी वजह से इसको दरमियान में छोड़ लेते हैं। किताबुल जिनायात जो है यहाँ से इंशाअल्लाह अज़ीज़ शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि ईद के बाद ज़्यादा पढ़ लें ताकि आप लोगों की किताब ख़त्म हो जाए 2 महीने में। बाकी अगर कोई सवाल हो तो फिर पूछ लें, वरना इसी पर इक्तिफ़ा करते हैं।